سکا عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. نعرے حیدری حیدری محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقاصد حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام شيعتنا المتبادلون فی بدایتنا. صلوات محمد و آل محمد. عزاداران مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولائے کائنات اپنے چاہنے والوں کی، اپنے شیعوں کی کچھ علامتیں بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مولا کے اس جملے کے متعلق آپ کے سامنے کچھ بیان کروں، اور یہ 2-3 دن میں مولا کے انہی جملات کے متعلق کہ جو مولا نے ہمارے بارے میں، اور وہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوں، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے آج کی یہ شب اس عظیم المرتبت، اس عظیم الشان ذات سے منسوب ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا. اپنی اولاد، اپنا گھر، سب کچھ جو بھی علی کے پاس تھا، علی نے دین خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. دین خدا رہ جائے، نام خدا، نام رسول رہ جائے، چاہے ہمارا سب کچھ مٹ جائے. اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ جو ہمارے لیے کام کرے گا ہم کبھی اس کے نام کو مٹنے نہ دیں گے. اور قسم خدا کی، یہ اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والوں کے کردار ہی کا کمال تھا کہ دشمن مسلسل کوشش کرتا رہا، لیکن آج تک نہ نام اہل بیت کو مٹا سکا اور نہ ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام کو مٹا سکا. تو صرف مولا کی فضیلت میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر میں اپنے اس موضوع کو، چونکہ جہاں پر یہ شبیں جو شہادت اور ولادت کی آتی ہیں، جہاں پر ان
ذوات مقدسہ سے تعلق ہے ان کا، اس سے زیادہ ان شبوں کا تعلق، ان دلوں کا تعلق، ان دنوں کا تعلق ہم سے ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک دن آپ کے سامنے جملہ کہا تھا کہ جتنی بھی معصومین کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، اس صفات کو چھوڑ کر کہ ان میں ہم معصوم کے جیسے نہیں ہو سکتے، مثلا جیسے عصمت ہے ہم نہیں ہو سکتے، عصمت ہمارے اندر نہیں آ سکتی، یا اور بہت سی ایسی صفات ہیں۔ خود مولا کائنات میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مولا کائنات نے ہم سے کیا چاہا ہے، لیکن پہلے 2 حدیث پیغمبر کی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر مولا کائنات ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان شبوں کا ہم سے کیا تعلق ہے، وہ میں آپ کے سامنے جناب صلوات محمد والے محمد غور سے سنیے گا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے چچا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس، جو ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، تمام مسلمان جن کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ مفسر قرآن ہیں، ان کے بارے میں عباس ابن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ پیغمبر سے ملاقات کے لیے گیا، ملنے کے لیے، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ باتیں کرنے کے لیے میں پیغمبر کی خدمت میں گیا۔ تو جب ہم پیغمبر کی خدمت میں گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ اس حجرے میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس کمرے میں، اس روم میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ، وہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات اس حجرے میں داخل ہوئے، اس کمرے میں، اس جگہ پر کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، داخل ہوئے، آئے، تو ایک مرتبہ علی کو دیکھتے ہی فوراً پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا۔ جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے وقت انسان کو دیکھتے ہیں، ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، جیسے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، خوشی سے ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو جناب عباس شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر کا چہرہ کھلا، مسکرائے پیغمبر۔ جیسے ہی پیغمبر مسکرائے، ایک مرتبہ میں نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ اتحب ھذا، یا رسول اللہ، اے نبی خدا، اے رسول خدا، کیا آپ اس شخص کو، یعنی ذات علی، کیا آپ ذات علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں؟ پیغمبر نے عجیب جملہ کہا، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یبنا یا اما رسول اللہ، اے رسول کے چچا، اے میرے چچا جان، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں؟ کہ میں کیا؟ پیغمبر کا جملہ سنیں، کیا عجیب جملہ پیغمبر نے کہا، یا ام رسول اللہ، واللہ، قسم خدا کی۔ معصوم ہر جگہ قسم نہیں کھاتے ہیں، بہت کم ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر معصوم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم جلدی سے معصوم نہیں کھاتے، جو بہت ہی اہم مقام ہوتا ہے وہاں پر صرف معصوم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو کہا واللہ، قسم خدا کی، اللہ اشد حبا لہ منی، کہا اے چچا جان، قسم خدا کی میری کیا حیثیت، میں کیا، میرا خدا مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ میں کیا، میرا پالنے والا، میرا پیدا کرنے والا، میرا خلق کرنے والا مجھ کو نبوت
اور رسالت عطا کرنے والا وہ خدا مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. تو جناب عباس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سے کہاں؟ پیغمبر نے جملہ سنے جو کہ معصوم کی ہے کہ ہماری حدیثیں جیسے ہم نے بیان کیے تم ویسے ہی بیان کر دو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا دل پاک ہو، جس کے دل میں ہماری محبت اور ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان کے اوپر اثر نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تم ہمارے جملوں کو پیش کرو. تو پیغمبر نے کہا کہ اے چچا جان، قسم خدا کی میں کیا، میرا خدا مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پیغمبر نے دلیل دی. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ. کا سنو چچا جان، خدا بند عالم نے ہر نبی کی نسل کو، ان کی ذریت کو خود ان کے صلب میں رکھا ہے. ہر نبی کی ذریت کو، ہر نبی کی نسل کو، ہر نبی کے آنے والی نبی کو جو آنے والا نبی ہے وہ اس نے خود اس کے باپ کے صلب میں رکھا ہے. یعنی ایک نبی کا بیٹا ہی نبی ہوگا، ایک نبی کا بیٹا ہی نبی ہوگا. جناب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل وہ نبی ہے، جناب اسماعیل کا بیٹا اسحاق وہ نبی ہے، جناب یوسف کا بیٹا یوسف وہ نبی ہے. یعنی پیغمبر نے کہا کہ سنو، آدم سے لے کر مجھ سے پہلے تک ہر نبی اپنے باپ کی ذریت سے، ہر نبی کی ذریت کو خود اس کے صلب میں رکھا ہے. لیکن اللہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ہر نبی کی ذریت، ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی نسل خود اس کے صلب میں ہے. لیکن اللہ خدا علی کو کتنا پسند کرتا ہے. جعل ذریتی فی صلب ھذا، میرے آخری نبی کی، مجھ آخری نبی کی ذریت کو میرے صلب میں نہیں رکھا. مجھ کو خدا نے دو بیٹے دیے تھے لیکن لے لیے، میری نسل میرے بیٹوں سے نہ چلی بلکہ میری ذریت کو علی کے صلب میں رکھا ہے. میری ذریت علی سے چلے گی. تو آخری نبی کی ذریت جس سے چلی ہے، پیغمبر نے کہا اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے چونکہ میرے نبی کی، مجھ نبی کی، آخری نبی کی ذریت علی سے چلنے والی ہے، لہذا میرا خدا مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. تو پہلی فضیلت علی کی یہ ہے کہ نسل پیغمبر علی سے چلی. لہذا آپ جس وقت تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ جس وقت جنگ صفین ہو رہی تھی اور امام حسن امام حسین میدان میں جانا چاہتے تھے تو مولائے کائنات نے ان دونوں کو روک لیا. اپنے دوسرے بیٹوں کو بھیجا، جناب عباس کو بھیجا کہ وہاں پر یہ بھی گئے لیکن روکا، اور یہ کہہ کر روکا کہ ان دونوں کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل پیغمبر ختم ہو جائے. جب کسی منافق نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا تو ایک مرتبہ علی کے بیٹے کے پاس آتے کا دیکھا، علی تم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا حسن و حسین کو چاہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ دیکھو حسن و حسین کو میدان میں نہیں بھیج رہے ہیں جہاں پر اتنے تیر برس رہے ہیں، اور تم کو بھیج رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹے نے جواب دیا تم نے پہچانا ہی نہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ بتاؤ، جب تمہاری آنکھ کی جانب کوئی چیز آتی ہے تو تم اس آنکھ کی جانب آنے والی چیز کو کس سے روکتے ہو؟ کہ اپنے ہاتھ سے. کہ ہاتھ تمہارا ہے؟ کہ ہاں ہاتھ میرا ہی ہے. کہ یہ آنکھ کو کیوں بچا رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ آنکھ نازک قیمتی، ہاتھ برداشت کر لے جائے گا. کہ اس لیے کہ حسن و حسین علی کی آنکھیں ہیں اور ہم علی کے ہاتھ ہیں، تو جب آنکھوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہاتھوں کے ذریعے
ذریعے سے روکا جاتا ہے. یہ علی ظلم نہیں کر رہے ہیں بلکہ انصاف کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ ذریت پیغمبر، نسل پیغمبر امام علی سے چلے گی. جناب جبرائیل دوسری فضیلت سنیں اور پھر اس کے بعد میں اس حدیث کے متعلق آپ کے سامنے کچھ فقرے کہتا ہوں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کر مجھ سے کہا یا محمد، اے محمد، والذی بعثک نبیا بالحق نبیا، اے محمد تم یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ بے شک وہ خدا کہ جس نے تم کو نبی بنایا ہے، وہ خدا کہ جس نے تم کو نبی بنایا ہے، وہ خدا تم کو یہ پیغام پہنچواتا ہے. کیا؟ کہ اِنَّا أَهْلَ السَّمَاوَاتِ، کہ آسمان پر رہنے والے، بے شک آسمان پر رہنے والے جو آسمانی مخلوق ہیں، ملک ہیں، کہ جو نور کے مقام پر رہتے ہیں، کہ اِنَّا أَهْلَ السَّمَاوَاتِ لَأَشَدُّ مَعْرِفَةً لَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، کہ محمد ان اپنے بز میں بیٹھنے والوں سے کہہ دو کہ تمہارا خدا یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ جس نے تم کو رسول بنایا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اہل زمین سے زیادہ آسمان والے علی کی معرفت رکھتے ہیں. تم سے زیادہ علی سے محبت آسمان والے کرتے ہیں، تم سے زیادہ آسمان والے علی کو چاہتے ہیں. تو علی کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو علی کی ضرورت ہے. وہ ہماری محبت سے نہ بڑے ہو جائیں گے نہ چھوٹے. ذات علی اپنی مقام پر رہے گی چاہے پوری دنیا ہی انکار کیوں نہ کرتی. ذات علی اپنے مقام پر رہے گی چاہے پوری دنیا ولایت علی کا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ لے. ذات علی نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے. پھر جب فائدہ ہم کو ہے تو خود علی بتائیں گے کہ تم کو میری ولایت سے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، تمہارے اندر کون کون سی صفات ہونا چاہیے اور کون کون سی صفات نہیں ہونا چاہیے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم ظاہراً میری طرح زندگی بسر کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو میں کھاتا تھا تم وہی چیزیں کھاؤ، جیسا لباس میں پہنتا تھا ویسا ہی لباس تم پہنو، جیسے میں پوری رات یاد خدا میں غرق رہتا تھا، سجدے کیا کرتا تھا پوری رات. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس طرح سے پوری رات یعنی ظاہری طور پر وہ کام جو میں انجام دیتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کما حقو جیسے میں انجام دیتا تھا ویسے ہی تم بھی انجام. لیکن کچھ میں تم سے چیزیں چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہے، جو مجھ کو امام ماننے والا ہے، جو میری ولایت کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے اندر یہ چند چیزیں پائی جانا چاہیے. صلوات پر محمد و آل محمد. سنیں، پہلے میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ایک کی وضاحت کر کے ربط مسائل. پہلا جملہ کہ میرے شیعوں کے اندر کون سی صفت ہونا چاہیے. مولانا نے ارشاد فرمایا شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری ولایت کی راہ میں جو کچھ ان کے پاس ہے سب کچھ قربان کر سکتے ہوں، خرچ کر سکتے ہوں. صلوات پر محمد والے محمد.
وضاحت کروں گا، پہلے پورے جملے سن لیں. کہ پہلی صفت جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب ہماری راہ میں، ہماری محبت میں، ہماری ولایت میں خرچ کرنے کا، قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، خرچ کر سکتے ہوں، خرچ کریں. کا دوسری چیز المتحابون فی مودتنا، ان کی محبت، ان کی دوستی، یہ سب ہماری ولایت میں ہونا چاہیے، جس سے ہم، جو ہمارا ہے تم مجھ سے محبت کرو، جو ہمارا دشمن ہے تم مجھ سے نفرت کرو. جو ہم سے محبت کرنے والا ہے تم اس کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دو، جو ہم سے نفرت کرنے والا ہے تم مجھ سے اپنے منہ کو موڑ دو. کا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں جو ہم سے نفرت اور بغض و حسد رکھنے والا ہے. تیسری صفت سنیں، المتضامنون فی احیاء امرنا. کہ ہمارے شیعوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن کیوں؟ فی احیاء امرنا، تاکہ ہمارا امر، ہماری تاریخ، ہماری سیرت، ہمارے احکام کو زندہ کرے. علامت بتائی معصوم نے کہ جہاں پر ہمارے 2-3 شیعہ جمع ہوں اور وہاں پر ہماری کوئی حدیث بیان نہ کیا جائے، وہاں پر ہماری کوئی حدیث بیان نہ کی جائے، ہمارے کسی قول کو نقل نہ کیا جائے، تو وہاں پر کبھی بھی رحمت نازل نہیں ہوگی. معصوم نے کہا ہے جب جمع ہو جاؤ ایک جگہ تو کم سے کم ہمارے اوپر صلوات پڑھ کر اٹھنا. کم سے کم ہمارا ذکر کرنا، بتانا ایک دوسرے کو، ہماری تاریخ دہرانا، ہمارا کردار دہرانا، ہماری احادیث بتانا، ہمارے عمل کو زندہ کرنا، یہ ہمارے شیعوں کی تیسری علامت ہے. چوتھی علامت کیا ہے؟ کہ چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کو غصہ بھی آئے، اگر ہمارے چاہنے والے کو غصہ بھی آئے تو وہ کبھی ظلم نہیں کرتا. الذین ان غضبوا لم یظلموا. اللہ اکبر. کہ اگر غصہ بھی آئے تو غصے کے عالم میں تم ظلم نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے جو ظلم کرے چاہے وہ تھوڑا سا بھی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. میں انشاءاللہ ایک جملے کی وضاحت کروں گا بعد میں، 2-3 دن جو میں پڑھوں گا اس کے بعد. تو کہ غصے کے عالم میں جب اس کو غصہ ہو تب بھی ظلم نہ کرے. چھٹی صفت اس کی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دولت آ جائے، خوشی کی حالت ہو، خوشی ہی خوشی ہو، دولت ہی دولت ہو، کہ دولت ہونے کے باوجود بھی وہ اسراف نہ کرے. وَإِن رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا. اگر دولت آ گئی ہے تو دولت کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسراف کرو. کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا چاہے جتنی بھی دولت ہو اسراف نہیں کرے گا. کا چھٹی قسم اس کی یہ ہے کہ جو ان کے پڑوسی ہیں، ہمارا شیعہ اپنے پڑوسی کے لیے برکت اور رحمت ہوگا. برکتن علی من جاورو، جو بھی پڑوسی ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے برکت ہوگا، رحمت ہوگا، اس کے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگا. آخری جملہ مولا نے اپنے دوستوں کی صفت بیان کی کہ جن سے وہ ملتا ہے ان کے لیے وہ صلح و آشتی کا سبب بنے گا. وَيَسْلِمُ لِمَنْ خَالَدُوا، جن سے وہ ملاقات کرتا ہے اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے اعزاء میں، جب وہ بیٹھے گا تو وہاں پر صلح و آشتی ہوگی، پیار کی باتیں کرے گا، محبت کی باتیں کرے گا، ایسی باتیں کرے گا کہ دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں. ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ پھر دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں. تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جہاں پر ہمارے درمیان ایسی گفتگو ہو کہ جس سے ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جائیں تو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ جائیے گا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ولایت علی نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت علی بغض و حسد
सिखाता, मोहब्बत करना सिखाता है। बस मैं आखिर में ये जुमला कहते हुए कि जो पहला जुमला मौला ने कहा कि हमारे शिया वो हैं कि जो हमारी मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। माल हो, वक्त आए तो माल को कुर्बान करते हैं। जान हो, अगर वक्त तकाजा करे कि जान को कुर्बान किया जाए तो जान को कुर्बान करते हैं। अगर इज्जत का तकाजा है कि इज्जत कुर्बान की जाए तो फिर इज्जत को कुर्बान करते हैं। हमारे अम्र को जिंदा रखने के लिए, विलायत को बाकी रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। मैं किन किन चाहने वालों की दास्तान आपके सामने बयान करूं। चाहने वाला दुश्मन के सामने खड़ा है, हाथों में हथकड़ियां हैं, कैदी है, और एक मर्तबा तख्त पर बैठने वाला हाकिम कहता है, मीसम, तुम अली से मोहब्बत का दावा करते हो? एक मर्तबा मीसम ने और बहुत से कसम खुदा की जुमला सुने, बस यहीं से मैं अपने मसाइल की जानब भी आना चाहता हूं। कैसे कैसे चाहने वालों को कुर्बान किया है, कैसे कैसे चाहने वाले थे कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन विलायत अली का सौदा नहीं किया। तू क्या कहता है? तूने अभी मेरे दिल में अली की मोहब्बत को देखा कहां है? कहा तो ये बता, तेरे मौला ने तेरे बारे में क्या कहा है? कहा मेरे मौला ने मुझसे कहा है कि जब मेरा मौला एक पौधा लगा रहा, छोटा सा एक पौधा था, पेड़ था, उसमें पानी दे रहा था, तो मेरे मौला ने देखकर कहा कि मेरे चाहने वाले, तुझको इसी दरख्त के ऊपर सूली दी जाएगी, तुझे मौत के आगोश में इसी दरख्त के ऊपर सुला दिया जाएगा। का और क्या कहा है? का ये कहा है कि सूली पर चढ़ाने से पहले तुम्हारी ज़बान खींच ली जाएगी। तो एक मर्तबा तख्त पे बैठे हुए हाकिम ने हुकूमत के गुरूर में, ताकत के गुरूर में जुमला कहा, तो क्यों ना हो आज मैं अली के इस दावे को झूठा कर देता। गुलाम ने एक जुमला कहा, तू क्या, जो तुझसे बड़ा तेरा हाकिम है शाम में बैठा हुआ, वो भी मेरे मौला की बात को झूठा नहीं कर सकता। मतलब का देख ले आसमान है। वक्त के हाकिम ने कहा कि ले जाकर इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए फौरन। जैसे मैदान में लाया गया सूली पर चढ़ाने के लिए, तो एक मर्तबा जल्लाद ने कहा, क्या तुम आखिर में कुछ कहना चाहते हो? कहा हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या क्या कहना चाहते हो? कहो जो कहना हो, जो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो पूरी करो। एक मर्तबा चाहने वाले ने उसी दार से मौला के फजाइल बयान करना शुरू किए। इतने फजाइल बयान किए कि एक मर्तबा जो हाकिम के गुलाम थे भागे हुए हाकिम के पास आए, कल तूने ये क्या किया है? वो अली के फजाइल ऐसे बयान कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अभी इनकलाब आ जाए और तेरी हुकूमत खत्म हो जाए। का फिर क्या करना है? का जल्दी से कोई फैसला कर, का फैसला करो कि जाकर फौरन उसकी ज़बान को खींच लो। अभी कह रहा था कि आज मैं अली की कही हुई बात को झूठा कर दूंगा, गुलाम कहकर चला था, शायद भूल गया हो वक्त का हाकिम, इसलिए कि हुकूमत उसको इक़्तिदार तो दिला सकती है, विलायत अता नहीं कर सकती। एक मर्तबा उसने हुक्म दिया कि जाकर ज़बान खींच ली जाए। जैसे गुद्दी से ज़बान खींचने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा, गुलाम ने एक जुमला कहा, जाकर हाकिम से कह देना कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है, जो अली के किसी भी कहे हुए जुमले को बदल दे, ये किसी में ताकत नहीं है। ये है साथ अली, ये है अली के चाहने वाले की, अली के नाम को बाकी रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। आपने हबशा नज्जाशी का नाम सुना होगा, बस उसके बेटे का आखिरी जुमला कह रहा हूँ,
اس نے سب سے پہلے بادشاہوں میں جو بھی دنیا کے بادشاہ تھے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. واحد یہ جنازہ ہے کہ انتقال حبشہ میں ہوا ہے، اور جب پیغمبر کو خبر مدینے میں ہوئی تو پیغمبر نے مدینے میں نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی. مدینے میں، کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ. اور بھی دوسری صفات ہے. اسی کا بیٹا یعنی اس نجاشی بادشاہ کے مرنے کے بعد حبشہ کے حالات بدلے اور حبشہ والوں نے اس کے بیٹے کو نکال کر باہر کر دیا حبشہ سے. اور ایک وقت وہ آیا کہ اس کو غلام بنا لیا گیا. جب مولا کائنات کو یہ پتا چلا کہ نجاشی کے بیٹے کو غلام بنا لیا گیا ہے تو ایک مرتبہ علی نے اپنے ایک چاہنے والے کو بلایا. کچھ درہم و دینار تھی، کہا جا کر فلاں کو خریدو، خریدنے کے بعد مدینے لے کر آ جاؤ. بس آخری جملہ ہے سنیں، کہا مدینے لے کر آ جاؤ. یہ ہے رؤوف، یہ ہے وہ علی کہ جو کسی کی غلامی کو نہیں دیکھ سکتا. علی نے عجیب و غریب جملے کہے ہیں کہ ہم سب کو، تمام عالمی دنیا کو، عالمی انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ جب کوئی حاکم غریب ہو جائے، اپنے تخت سے اتر جائے تو اس کو کبھی ذلیل نہ کرنا. کہ جب کوئی دولت والا غریب ہو جائے تو اس کا مذاق نہ اڑانا. بہت سے جملے کہے ہیں مولا نے کہ جب کوئی دولت والا غریب ہو جائے تو کبھی اس کا مذاق نہ اڑانا، اس کی مدد کرنا. تو مولا نے بھیجا کہ اس کو خرید کر لے کر مدینے آ جاؤ. مدینے لے کر آئے تو فوراً مولا نے اس کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد مدینے میں ایک باغ خریدا. باغ خریدنے کے بعد، ابھی نیزر نام تھا اس کا، باغ خریدنے کے بعد اس کو دے دیا، ہبا کر دیا کہ تمہارا ہے. اور پھر اس کی ایسے اس کے ساتھ ملے، علی ایسے محبت سے پیش آئے، اس کو ایسے سینے سے لگایا کہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب اس کو باغ ملا وہ وہاں رہنے لگا. ایک مرتبہ پھر حبشہ کے حالات بدلے اور لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے غلط کیا ہے، اس کو نکال دیا. حکومت کا حق اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. تو ایک مرتبہ معلوم کرتے کرتے آئے تو پتا چلا کہ مدینے میں رہنا ہے. تو مدینے میں آئے اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم پشیمان ہیں، ہم شرمندہ ہیں، واپس آ جاؤ، اپنی حکومت کو لے لو، تم سے بہتر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. پتا ہے اس نے کیا جملہ کہا؟ کہ مجھے اب وہ حکومت نہیں چاہیے، میں اس تخت کے اوپر ٹھوکر مارتا ہوں، میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں. مجھے علی کی غلامی زیادہ پسند ہے اس تخت اور حکومت کی بنسبت. اللہ علی کا غلام، علی کا چاہنے والا، جو تخت کو حکومت، جو تخت کو ٹھوکر مار دے، جو حکومت کو ٹھوکر مار دے، اس علی کو کیا مدینے کی حکومت کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، اس علی کو کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ علی دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا تھا. وہ علی دنیا میں پیار اور محبت قائم کرنا چاہتا تھا. وہ علی دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہتا تھا. اللہ چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم، سب نے ایک جملہ لکھا، علی کو علی کی عدالت کی وجہ سے، ان کے عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. علی کو عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. علی قتل نہیں ہوئے، عدل و انصاف قتل ہو گیا. علی قبر میں دفن نہیں ہوئے، عدل و انصاف قبر میں دفن ہو گیا. عزیز و چند فقرے کہنا چاہتا ہوں. اگر ہماری آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا تو شاید ہماری نجات کے لیے کافی ہے. میرے عزیزو، آج کی جو یہ شب آپ دیکھ رہے ہیں، میرا مولا آج کی شب پوری رات بے چین رہا ہے اور ذکر خدا کرتا رہا. آج کی شب ذکر خدا کرنے کا انداز عجب تھا. اس ماہ رمضان میں علی نے ایک طریقہ اپنایا تھا کہ ان آخری ایام میں علی ایک ایک دن اپنے بچوں کے گھر پر افطار کرتے تھے. آج یہ شب 19
آج کے دن ہمارا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان تھا۔ ام کلثوم بیان کرتی ہیں اپنے بھائی حسن کو بلایا، بھیا حسن آج میں بابا کی عجیب کیفیت دیکھ رہی ہوں، بھیا مجھے عجیب سا لگتا ہے، بار بار بابا موت کو یاد کر رہے ہیں، بھیا میں نہیں سمجھ پا رہی، بابا بار بار ایک جملہ کہتے ہیں، ہاں وہ وقت قریب ہے، ہاں وہ گھڑی آنے والی ہے، ہاں میں اس وقت کے لیے تیار ہوں، میں آمادہ ہوں۔ بھیا میں نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر کون سے وقت کو یاد کر رہے ہیں۔ عزیزو یہ شب پوری کی پوری رات میرا مولا پریشان رہا، میرا مولا بے چین رہا۔ بیٹی بیان کرتی ہے کہ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، میرا بابا کبھی حجرے میں آتا تھا، کبھی صحن خانہ میں جاتا تھا، اور جانے کے بعد آسمان کی طرف اٹھا کر ایک جملہ دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر کہتا تھا، کتنا وقت باقی ہے، میں کب ملاقات کروں گا، میں کب ملاقات کروں گا۔ بیٹی بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پڑھ کر بابا سے کہا، بابا میں نے آپ کو بڑی بڑی جنگوں میں جاتے ہوئے دیکھا، بابا میں نے آپ کو بڑے بڑے بہادروں کے مقابلے پر جاتے ہوئے دیکھا، بابا میں نے آج تک آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا، بابا آخر آج آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ علی نے کہا، بیٹی وہ دنیاوی بہادر تھے جن کے مقابلے پر علی جاتا تھا، آج دنیاوی بہادروں کے مقابلے پر نہیں بلکہ اپنے خالق کے سامنے علی جا رہا ہے، اپنے مالک سے ملنے کے لیے علی جا رہا ہے۔ بیٹی تڑپی کہ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، بابا کیا ہم یتیم ہو جائیں گے؟ ایک مرتبہ علی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، میری بچی نہ رو، میری بچی کی رجا نہ کر، ارے علی کا تو وہ وقت آ رہا ہے جس کے لیے علی مدتوں سے منتظر تھا۔ عزیزو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ شب گزرتی گئی، جب وہ وقت آیا کہ اب اذان صبح کا وقت قریب ہے، ایک مرتبہ میرا مولا گھر سے نکلنا چاہتا ہے، جناب بہن نے ایک مرتبہ پھر سے بھائی کو بلایا، بھیا مجھے بابا کی طبیعت صحیح نہیں لگتی، بھیا مجھے کوفے کے حالات اچھے نہیں لگتے، میرے بھیا بابا کے ساتھ جاؤ۔ عزیزو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب علی چلے تھے، ابھی صحن خانہ میں پہنچے کہ ایک مرتبہ جو مرغانیاں گھر میں پلی ہوئی تھی بطخیں، انہوں نے آ کر علی کے دامن کو تھامنا شروع کر دیا، شاید زبان بے زبانی سے کہہ رہی تھی، مولا کیا آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ مولا آپ جیسا شفیق ہم کو کہاں ملے گا؟ ایک مرتبہ علی نے بیٹی کو دیکھ کر کہا، بیٹی علی کے بعد ان جانوروں کو آزاد کر دینا۔ اس کے بعد علی آگے بڑھے، ایک مرتبہ درخانہ نے، زنجیر خانہ نے علی کے دامن کو پکڑا، علی کہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بس عزیزو علی گھر سے باہر نکلے، ادھر سے حسن پیچھے آئے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ آج میں چلا جاتا ہوں، اذان میں دے دوں گا۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا، حسن کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، میرے لال تجھے علی کا واسطہ آج کر واپس چلا جا، تیری ضرورت گھر میں ہے۔ ارے شاید کہہ رہے بیٹا، ارے میرا زخمی سر تو نہ دیکھ سکے گا، اور جب فضا میں آواز گونجے گی امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، تو میری بیٹی کو کوئی تو سہارا دینے والا ہو، میں کہوں گا مولا علی خوشا نصیب، تم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، مولا بھائی کو بھیج دیا تاکہ بیٹی کو تسلی دے سکے، لیکن ہائے ایک کربلا کی دکھیا بیٹی، ارے جب باپ جا رہا تھا تو بیٹی نے گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کر کہا، بابا ارے آخری مرتبہ سکینہ کو سینے پہ سلا لو۔ بچت پکڑے سنے اور ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ علی گھوڑے سے نیچے اترے، کہا میری لال کیا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کا ہاتھ پکڑا، بابا
خیمے کے پیچھے چلی ہے. علی حسین کو خیمے کے پیچھے سکینہ لے کر آئے. کہا بابا زمین کربلا پر لیٹ جاؤ. حسین زمین کربلا پر لیٹے. کہا بابا ایک مرتبہ سکینہ کو سینے سے لگا لو, سینے میں سنا لو. علی نے حسین نے سکینہ کو سینے میں لٹایا. ایک سوال کے پھر تھی, ارے یہ تو خیمے کے در کے سامنے بھی کر سکتی تھی. سکینہ نے ایک جملہ کا بابا میں نے اپنے لالا کی حدیث سنی ہے, یتیموں کے سامنے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا. بابا خیمے میں 28 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. سکینہ نہیں چاہتی تھی ان کے سامنے آپ مجھے پیار کرے. آئے حسین ودا ہو گئے. اب تو محبت سے جدا کیا تھا, لیکن جب جنازے سے جدا کی گئی سکینہ تو شمر کے تازیانے تھے, شمر کے تباچے تھے. سکینہ کہہ رہی تھی بابا پتہ چل گیا یتیمی کسے کہتے ہیں. بابا ماں